بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت کی رحمت آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح برسے، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں، گھر سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے غیب کے خزانوں سے نوازے، مقروض ہیں تو قرض اتر جائے، تو آج 4 رمضان المبارک کے دن ایک چھوٹا سا آسان سا عمل ہے اور ایک بڑی مبارک دعا ہے، جسے اگر آپ نے پڑھ لیا اور پھر خلوص دل سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ تو یہ کون سا عمل ہے، کیسے پڑھنا ہے، اس کی ترتیب کیا ہے، جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ شکریہ۔ آج 4 رمضان المبارک کا دن ہے، بڑا ہی برکتوں کا متحمل دن ہے، بڑا ہی باسعادت دن ہے۔ اللہ کی ذات عالی نے بڑا ہی خاص فضل و کرم فرمایا اور ہمیں ان لمحوں کو، ان مبارک گھڑیوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ اللہ کی ذات عالی، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ عام دنوں میں رحمت عامہ ہے اور خاص دنوں میں رحمت خاصہ ہے۔ یہ عام دن نہیں ہے، یہ بڑے ہی خاص دن ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر۔ اتنے خاص دن ہیں یہ کہ جس شخص نے ماہ رمضان میں ایمان کی حالت میں روزہ رکھ لیا، روزہ رکھا، اس کا حساب بھی رکھا، تو اللہ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ عام دنوں کے ساتھ تو یہ وعدہ نہیں ہے، بلکہ خاص دنوں کے ساتھ خاص وعدہ فرمایا ہے۔ تو اس لیے ماہ رمضان اللہ کی ذات عالی کی طرف سے ایک گفٹ ہے ایمان والے بندوں کے لیے، ایک تحفہ ہے ایمان والے بندوں کے لیے۔ اللہ کی رحمت خاصہ ہر وقت نازل ہو رہی ہے، اور جو اس کے خاص بندے ہیں، جو اس کے ایمان والے بندے ہیں، جو اس کو راضی کرنا چاہتے ہیں، وہ پھر ان خاص دنوں میں خاص اعمال کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ پریشان ہیں گھریلو اعتبار پر، مالی اعتبار پر، گھر میں فقر و فاقہ ہے، تنگ دستی ہے، بچے نافرمان ہو چکے ہیں، بیوی نافرمان ہو چکی ہے، اولاد بات نہیں مانتی ہے، بھائی آپ کے کہنے میں نہیں ہے، کنبہ قبیلہ برادری والے آپ کی کوئی عزت و تکریم نہیں کرتے ہیں، تو آپ آج یہ وظیفہ کر لینا۔ انشاءاللہ نافرمان اولاد فرما بردار ہو جائے گی، گھر میں بیماریاں وہ ختم ہو جائیں گی، اور جناب رزق، فقر و فاقہ، تنگ دستی چل رہی ہے وہ رخصت ہو جائے گی۔ گویا کہ جتنے بھی مسئلے مسائل سے آپ دوچار ہیں، جن مسائل کا آپ شکار ہو چکے ہیں، یہ عمل کرنے کی برکت سے آپ ان مسئلے مسائل سے نکل جائیں گے۔ آپ جن مسئلوں میں الجھے ہوئے ہیں ان سے اللہ آپ کو نجات عطا فرما دے، ان مسئلے مسائل سے آپ نکل جائیں گے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، ان خاص دنوں میں خاص وظائف کیجئے۔ ہم آپ کی قدم قدم پہ رہنمائی کر رہے ہیں، اور اللہ کی ذات عالی کی رضا کے لیے آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے دنیاوی اعتبار پر۔ تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، آپ اگر حالات کی چکی میں پس رہے ہیں تو خدا را ان اعمال کو کریں، 5 وقت فرض نماز کی پابندی کریں، ذکر اذکار قرآن پاک کی پابندی کریں، انشاءاللہ العزیز آپ ایسے نکلیں گے جیسے مکھن سے بال نکالا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہماری باتوں کو توجہ سے سماعت فرما کر ان پہ عمل کرنے کی کوشش کیا کریں۔ ہمارے جتنے بھی ویڈیوز ہیں ساری اسلامی ویڈیوز ہوتی ہیں، ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے ویڈیو شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور
صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ بھیجنا ہے۔ آپ جب یہ کام کر جائیں گے، آپ کا لکھا ہوا کوئی اور عزیز پڑھے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، انشاءاللہ اس کو بھی اجر ملے گا۔ لہٰذا آپ یہ کام ضرور کیجئے گا۔ اب آتے ہیں عمل کی ترتیب کی طرف۔ عمل ہے کہ اللہ کی ذات عالی سے تمام پریشانیوں کو ختم کروانے کے لیے یہ سارا دن آپ کے پاس ہے، 4 رمضان کا سارا دن آپ کے پاس، کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے، لیکن عمل آپ کیجئے گا فرض نماز کے بعد۔ اس کا آپ کو ڈبل فائدہ ہوگا۔ وہ ڈبل فائدہ کیا ہے؟ ایک تو فرض نماز ہے، دوسرا رمضان کا مہینہ ہے، تیسرا باوضو حالت میں ہے، تو اللہ فرض نماز کے بعد عام دنوں میں بھی اپنے بندوں کو نظر رحمت سے دیکھتے ہیں۔ تو جب خاص دن چل رہے ہیں، خاص وقت چل رہا ہے، پھر تو رحمت خاصہ بھی نازل ہوگی، نظر رحمت سے بھی دیکھا جائے گا، آپ جو مانگیں گے آپ کو مل بھی جائے گا۔ تو اس لیے کوشش کریں فرض نماز کے بعد کریں۔ جب بھی آپ عمل کریں، اول اور آخر 3 بار درود پاک ضرور، 3 بار درود پاک پڑھنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اس کا بڑا فائدہ ہے، اس کا بہت فائدہ ہے، اس کے فائدے ان گنت ہیں، تو اس لیے درود پاک کو ضرور پڑھیں۔ اس کے بعد ایک تسبیح، صرف ایک تسبیح، ارحم الراحمین ارحم الراحمین ارحم الراحمین، اے اللہ آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، مجھ پر رحم کیجئے، مجھ پر اپنی نظر رحمت ڈالیے، ارحم الراحمین۔ صرف ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ آپ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، آپ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اے رحم کرنے والے رب، اے رحم کرنے والے مولا، اے رحم کرنے والے بادشاہ، مجھ پر بھی نظر رحمت ڈال دے، میرے اوپر بھی رحمت کر دیجئے، میرے حالات کو بدل دیجئے۔ 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ وظیفہ کمپلیٹ کرنے کی نیت سے نہیں پڑھنا، وظیفے کو اللہ سے قبول کروانا ہے، اللہ سے قبول کروانا ہے کہ اللہ آپ کے وظیفے کو قبول کر کے آپ کے حالات کو بدلنے کا فیصلہ فرما دیں۔ 100 مرتبہ آپ نے پڑھ لیا۔ پڑھنے کے بعد جب آپ کا دن گزرتا جائے گا، روزہ افطار کرنے کے وقت میں آپ داخل ہو جائیں گے، افطاری کے وقت میں اشیاء خورد و نوش آپ کے سامنے پڑی ہیں، دعا کی قبولیت کا وقت آ چکا ہے، مصلی پہ بیٹھ جائیں، اپنے رب کو منانا شروع کر دیں۔ یہ جو آپ نے وظیفہ پڑھا ہے، اس کا وسیلہ دے، اس کا واسطہ دے، اس کی وساطت سے مانگیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ 4 رمضان المبارک کا دن اور یہ افطاری کا وقت آپ کے لیے فیصلہ کن وقت بن جائے گا۔ جی تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر آپ اللہ رب العزت کی رحمتوں کو سمیٹنا چاہتے ہو تو آج 4 رمضان المبارک کے دن یہ چھوٹا سا آسان سا عمل ضرور پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازے گا۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔